السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج سیرت النبی کی ہماری 30 نمبر کی کلاس ہے، 30ویں کلاس ہے، جس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ غزوہ حنین اور غزوہ طائف کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہہ کر اور سن کر ان باتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا، مکہ کا فتح ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر تھی، جس خبر نے پورے عرب کے اندر مسلمانوں کی طاقت، قوت اور غلبے کو پیدا کر دیا۔ سارے وہ قبیلے، کیونکہ ان کی نظر میں اگر سب سے بڑا کسی کا عرب میں مقام تھا تو مقام تھا قریش کا۔ قریش کا ہار جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش پر جیت لے لینا، مکہ کو فتح کر لینا، مکہ آپ کے قبضے میں آ جانا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اگر کوئی سب سے بڑی طاقت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اس عمل کی وجہ سے قریش تو اسلام کے اندر آئے ہی آئے، بہت سارے وہ چھوٹے چھوٹے قبیلے جو آس پاس میں رہا کرتے تھے انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، پر کچھ قبیلے ابھی بھی ایسے باقی تھے جن کے اندر سرکشی تھی، جو اسلام کے خلاف تھے، وہ کسی بھی صورت میں اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ قبیلوں کے آپ نام لکھ سکتے ہیں، بنیادی سی بڑے قبیلوں کے نام بتا رہا ہوں۔ وہ قبیلے تھے حوازن، ثقیف، نضر، جشم۔ یہ 4 قبیلوں کے صرف نام لکھ لیجئے جو مشہور تھے، حوازن، ثقیف، نضر، جشم۔ ان قبیلوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا ارادہ کیا۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ گرچہ کفار مکہ قریش آپ کے سامنے مغلوب ہو چکے ہیں، پر ہم اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے۔ ان کے خلاف لوگوں کو تیار کیا گیا اور یہ سارے قبیلے مل کر ایک آدمی کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، ایک آدمی کو اپنا سپہ سالار بناتے ہیں جس کا نام تھا مالک بن عوف۔ مالک بن عوف کمانڈر بنایا جاتا ہے مالک بن عوف کو۔ یہ سارے قبیلے جمع ہوتے ہیں کہ چلیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ سے غزوہ کیا جائے گا، آپ پر حملہ کیا جائے گا، آپ کو جو ہے مدینہ سے نکالا جائے گا، آپ کو ذلیل کیا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کے خلاف ایک غزوے کا یا ایک جنگ کا ارادہ کیا گیا۔ اب اس جنگ کے لیے ان لوگوں نے کام یہ کیا کہ ان کے پاس قبیلوں کے اندر جتنی عورتیں تھیں، جتنے بچے تھے، اونٹ، بکری، ساری چیزوں کو یہ لوگ لے کر نکلے تھے۔ یعنی بہت بڑا مال اپنے ساتھ لے کر نکلے تھے، جس میں چاندی بھی تھا، اونٹ، بکری، عورتیں اور بچے، یعنی اپنا سب کچھ لے کر نکل گئے تھے، کیونکہ ان کا مقصد، یعنی اب یوں دیکھا جائے تو عرب کے اندر یہ سسٹم نہیں تھا، عرب کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ عرب کے اندر یہ سسٹم ہو، عرب کے اندر یہ طریقہ ہو کہ وہ لوگ جنگ کے اندر اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، پر اس جنگ کے اندر ان لوگوں نے یہ عمل کیا کہ ہم اپنے ساتھ جنگ کے اندر عورتوں کو، بچوں کو، اونٹ، بکری سب کچھ لے کر جائیں گے۔ وجہ کیا تھی اس کو لے کر جانے کی؟ وجہ یہ تھی مالک بن عوف کی کہ اگر یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ رہیں گی تو یہ لوگ ہار نہیں مانیں گے، اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اب ان لوگوں نے باقاعدہ پلان سیٹ کیا، تیاریاں کی۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قریش نے باقاعدہ ایک لشکر کو قریش کے خلاف، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش پر پوری طرح قبضہ پا لیا تو یہ لوگ باقاعدہ تیاری کرتے ہیں، حوازن، ثقیف، نضر اور جشم، کہ ہم لوگ مل کر حملہ کریں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ اپنا ذمہ دار بناتے ہیں مالک بن عوف کو، اور وہ جب نکلتا ہے تو نکلنے کے وقت عورتوں کو، بچوں کو، مال دولت سب کچھ لے کر نکلتا ہے کہ جائیں گے اور مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ اب یہ لوگ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور سفر کرتے کرتے مدینہ کے قریب ایک جگہ تھی وادی اوتاس، وادی اوتاس،
اس وادی کے اندر آ کر یہ لوگ خیمہ زن ہو جاتے ہیں، اپنا خیمہ لگا لیتے ہیں۔ خیمہ لگایا جاتا ہے وادی اوتاس کے اندر، باقاعدہ تیاری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر خیمہ لگا لیتے ہیں، جنگ کی تیاریوں کے لیے ان کی پلاننگ سیٹ کی جاتی ہے۔ اسی دور کے اندر ایک آدمی تھے جن کا نام تھا درید بن سما۔ درید بن سما یہ اس قبیلے کے بہت بزرگ اور بہت تجربے کار آدمی تھے۔ درید بن سما نے جب سارے معاملات کو دیکھا، چونکہ بہت بزرگ ہو چکے تھے اور ان کو لے کر جایا گیا تھا تاکہ ان کے ذریعے جنگ کے اندر فائدہ حاصل کریں گے، ان کی رائے جانیں گے، ان سے ہمیں کچھ فائدہ ملے گا، اس لیے لوگ ان کو ساتھ میں لے کر آ گئے تھے۔ اب یہ لے کر پہنچے، انہوں نے آوازیں جب سنی بچوں کے رونے کی، عورتوں کی، بکریوں کی، جانوروں کی، تو ذرا تعجب ہوا۔ کہا یہ سب کیا ہے؟ کہا مالک بن عوف جب ہمیں لے کر نکلا تو وہ یہ ساری چیزیں بھی لے کر نکلا ہے۔ کہا مالک بن عوف کو بلاؤ، یعنی یہ بزرگ ہے درید بن سما، اب مالک بن عوف سے یہ بات چیت کر رہے ہیں۔ مالک بن عوف سے کہا کہ کیا وجہ ہے تم سب چیزیں لے کر ساتھ میں آ گئے ہو؟ بھئی تم نے عورتوں کو لے لیا، بچوں کو لے لیا، پیسہ لے لیا، اونٹوں کو لے لیا، بکریوں کو لے لیا، کیا وجہ ہے ان سب چیزوں کی؟ کہا میں اس لیے لے کر نکلا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ رہیں گی تو یہ ہار نہیں مانیں گے۔ مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں مسلمانوں کا ڈر موجود تھا کہ مسلمانوں کے سامنے جب لشکر آتے ہیں تو وہ ٹک نہیں پاتے ہیں، تو اب انہیں ٹکایا کیسے جائے، اس مقصد سے وہ عورتوں کو ساتھ لایا تھا کہ اگر وہ خود کے لیے بھاگیں گے بھی پر اپنی عورتوں کو دیکھ کر غیرت آئے گی، بچوں کو دیکھ کر غیرت آئے گی اور وہ لوگ غیرت کے اندر لڑائی کریں گے۔ کہا اس مقصد سے لے کر آیا ہوں۔ تو درید نے کہا دیکھا اگر بھاگنے والا جب بھاگتا ہے نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیچھے بیوی ہے یا بچہ ہے، اگر لڑنا ہے تو لڑے گا اور بھاگنا ہے تو بھاگے گا، وہ کسی چیز سے رکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو نے کم عمل جو ہے وہ غلط کر دیا۔ اب ایک کام ایسا کر، عورتوں کو، بچوں کو، ان ساری چیز کو پیچھے ریٹرن کروا دے، تاکہ اگر ہم لوگ لڑائی کرتے کرتے مر بھی جائیں تو کم سے کم ہمارے پیچھے نسلیں تو باقی رہے گی۔ تو مالک بن عوف کہتا ہے تم تو بڈھے ہو گئے ہو، تمہیں زیادہ عقل نہیں ہے، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر درید بن سما کی جو یہ رائے تھی اس کو مالک بن عوف نے ریجیکٹ کر دیا، قبول نہیں کیا، انکار کر دیا کہ نہیں، ہم جیسے آئے ہیں ویسے ہی لڑائی کریں گے، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ مطلب ہم بیوی اور بچوں کو واپس نہیں بھیجیں گے، عورتیں بچے سب ہمارے ساتھ رہیں گے، کچھ بھی ہونے والا نہیں، چاہے جو ہو جائے، ہم یہاں سے اب ان کو لوٹانے والے نہیں ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب مالک بن عوف جو ہے وہ اپنے جاسوسوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ اللہ کے نبی کے حالات کیا ہیں، صحابہ کرام کے حالات کیا ہیں۔ جاسوس جاتا ہے اور جتنی تیزی سے جاتا ہے اتنی ہی تیزی سے بھاگتے ہوئے واپس آ جاتا ہے۔ جیسے ہی واپس آیا مالک بن عوف نے پوچھا کہ تم واپس آ گئے، کیا خبر لے کر آئے؟ کہا خبر کی بات کر رہے ہو، میں نے چتکبرے گھوڑے دیکھے ہیں بہت سارے اور ان کے اوپر سفید لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں تو بھاگ کر آ گیا، خبر ہی نہیں لا پایا کہ لشکر کی کیفیت کیا ہے۔ چتکبرے گھوڑوں پر سفید سفید بہت سارے لوگ نظر آئے اور میں انہیں دیکھ کر بھاگ کر آ گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس غزوے کے اندر بھی فرشتوں کو بھیجا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اب ادھر اللہ کے نبی نے بھیجا اپنے جاسوس کو جن کا نام تھا ابو حدرد اسلمی۔ ابو حدرد اسلمی کو بھیجا، جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ۔ اب یہ جاتے ہیں، ان کے درمیان تک پہنچ جاتے ہیں اور پوری خبر لے کر آتے ہیں کہ مالک بن عوف ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہے، اوتاس کے مقام پر رکا ہوا ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ساری چیزیں لے کر آیا ہے وہاں سے، یعنی جو اس کے پاس مال دولت تھا یہ سب لے کر آ گیا ہے۔ جب یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی تو اللہ نے کہا کل یہ سارا مال غنیمت مسلمانوں کا ہوگا، یعنی آپ نے جیت کی خوشخبری مسلمانوں کو دے دی کہ مسلمان جیتنے والے ہیں، مسلمان جیتنے والے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لشکر لے کر نکلے، شوال 59 ہجری کی یہ بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال
सन 8 ہجری کو، یعنی فتح مکہ کے فوراً بعد، جیسے اب آپ نے کیا بولا، یہاں رہ کر سارے پہلے سریے بھیجے آپ نے، سریے کمپلیٹ ہو گئے، اس کے بعد آپ یہ غزوے کے لیے نکلے، مطلب آپ نے یہ ارادہ کیا کہ مکہ میں رہتے رہتے ہی چاروں طرف کے سارے معاملات کو ختم کر دیا جائے، سارے دشمنوں کا خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ آسانی کے ساتھ مسلمان اپنا کام کر لیں۔ اب اس مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک لشکر تیار کرتے ہیں، جس کے اندر 12,000 صحابہ کرام تھے۔ 12,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر شوال سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ نکلے تو صحابہ کرام، میں نے آپ کو دیکھیے اس سے پہلے بتایا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ فتح مکہ کے لیے اللہ کے نبی جب نکلے تھے آپ کے ساتھ 10,000 لوگ تھے، پر اب جب یہاں سے آپ غزوہ حنین کے لیے نکل رہے ہیں تب آپ کے پاس 12,000 لوگ ہیں۔ تو 2,000 یہ کون تھے؟ سارے مکہ میں مسلمان ہونے والے نئے لوگ، نئے نئے اسلام کے اندر آئے تھے۔ اللہ کے نبی کی رحمت کو دیکھ کر، آپ کے انداز کو دیکھ کر، آپ کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر، کہ جب آپ نے لوگوں کو معاف کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے ہاتھ پر، ان کے اخلاق پر یہ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ آپ نے 2,000 لوگ وہ بھی اور 10,000 جو اپنے ساتھ آئے تھے وہ سب کو لے کر تقریباً 12,000 کا لشکر لے کر اللہ کے نبی حنین کے لیے نکلے۔ عتاب بن اسید کو مکہ کا ذمہ دار بنایا، عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ آپ جب بھی کہیں نکلتے تھے نا تو اپنے بدلے کسی اور کو اپنا نائب بنا کر ہٹتے تھے، ایسے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے تھے لوگوں کو، ہمیشہ امیر ذمہ دار بنا کر جاتے تھے۔ تو آپ جب نکلے تو آپ نے مکہ پر عتاب بن اسید کو ذمہ دار بنایا۔ انہیں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے۔ اب راستے کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، ایک پیڑ آتا ہے جس کا نام تھا ذات انوات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلے ہوئے حنین کی طرف۔ راستے میں، کیونکہ حنین جو ہے مکہ سے دوری پر ایک جگہ ہے جہاں پر یہ غزوہ ہوا تھا، اسی لیے اس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ اب راستے میں جب نکلے تو وہاں پر ایک جھاڑ آیا جس جھاڑ کا نام تھا ذات انوات۔ یہ ایک ایسا پیڑ تھا جس پر کفار مکہ اپنی تلواریں ٹانگا کرتے تھے، اس کے آس پاس ذبح کیا کرتے تھے، وہاں پر اعتکاف کیا کرتے تھے، مطلب اس پیڑ کی بڑی عزت تھی، بڑا کرامت والا پیڑ مانا جاتا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو آپ کے صحابہ کرام آپ سے ایک عرض کر دیتے ہیں، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان کے پاس ایک پیڑ ہے نا ذات انوات، تو ہمارے لیے بھی ایسے ایک پیڑ بنا دیجئے، ان کے پاس بھی ایک پیڑ ہے، ہمارے پاس بھی ایک پیڑ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی قسم تم نے مجھ سے وہی بات کہی ہے جو بات موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہی تھی کہ تم ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسا ان کے پاس معبود ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ کو ان کی قوم والوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایک بت دے دو جیسے ان کے پاس بت ہے تاکہ ہم عبادت کریں۔ آپ نے کہا کہ یہ جاہلوں والی بات ہے اور یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کی ہو بہو پیروی کرو گے۔ یعنی یہ بات صحیح نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام میں عبادت صرف اللہ کی ہے، برکتیں صرف اللہ کے پاس ہے، عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہے، اعتکاف صرف اللہ کے لیے ہے، عقیدہ اور ایمان صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ جھاڑ پیڑ درختوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی چیزیں ہیں، ان کے اندر تم کوئی چیز مت مانو، اگر ماننا ہے تو اس اللہ میں مانو جو ان ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔ اور آپ نے یہاں پر ایک پیشن گوئی بھی کر دی کہ جیسے ان لوگوں نے جو جو عمل کیے ہیں نا، تم بھی سیم ٹو سیم وہی عمل کرو گے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہود اور نصارہ کے راستے کی پیروی مسلمان کرے گا، ان جیسے گناہ مسلمان کرے گا، ان جیسے اعمال مسلمان کرے گا، نام تو مسلمانوں والے رکھے گا پر اس کے اندر یہودیت اور نصرانیت پائی جائے گی۔ جبکہ آپ دیکھیں تو ہمارے نبی نے ساری زندگی ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیا، یہاں تک کہ کہا وہ مونچھ لمبی رکھتے ہیں اور داڑھی چھوٹی کرتے ہیں، تم داڑھی لمبی کرو مونچھ چھوٹی کرو، ہر جگہ آپ ان کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں۔ پر افسوس یہ
کہ آج مسلمان مرد اور عورتیں ان کی زندگی جیسی زندگی بنا رہے ہیں جن کی زندگی کی مخالفت کا ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا۔ خیر، انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، صحابہ کرام توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب اسلامی لشکر جب قریب پہنچنے لگتا ہے، اس سے پہلے یہ لوگ حنین کے مقام پر دشمن پہنچ جاتا ہے۔ یعنی حنین ایک جگہ تھی، پہلے یہ لوگ اوتاس کی وادی میں رکے ہوئے تھے، اب جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی بھی نکل گئے ہیں تو یہ لوگ پہلے اس جگہ پہنچ گئے جہاں جنگ ہونے والی تھی۔ ان کا ذمہ دار تھا مالک بن عوف، وہ یہ عمل کرتا ہے کہ پہلے میدان میں پہنچ کر جو چھوٹے چھوٹے درے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹے ٹیلے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، ان پر یہ سارے دشمنوں کو چھپا دیتا ہے، اپنے لوگوں کو چھپا دیتا ہے کہ جب مسلمان جیسے ہی لشکر لے کر آئے ویسے ہی تم اتنے تیر برسانا کہ انہیں بھاگنا پڑے، ڈر کر بھاگنا پڑے۔ ادھر اس کی پلاننگ، ادھر اللہ کے نبی کا آنا۔ مالک بن عوف حنین کے مقام پر پہلے پہنچ گیا، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر پتھروں کے پیچھے، ٹیلوں کے پیچھے اپنے آدمیوں کو چھپا دیا کہ جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر آئے تم ایسے تیر برسانا، ایسے پتھر برسانا کہ وہ بھاگ جائیں۔ ادھر اس کی تیاری، اور ادھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں اور تعداد 12,000 کی ہے، تھوڑا سا ذرا مسلمانوں کو وہ آ گیا اپنے اندر، بڑپن، تکبر ہلکا سا آ گیا کہ آج تو تعداد بہت زیادہ ہے، آج تو ہم کو کوئی ہرا ہی نہیں پائے گا، اور اللہ اس بات سے ناراض ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند نہیں کرتا کہ ایک مومن اپنی طاقت، اپنی قوت پر بھروسہ کرے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ صحابہ کرام میں ذرا سی یہ بات آ گئی کہ آج تو ایسا لشکر لے کر نکلے ہیں کہ کوئی ہم کو ہرا نہیں پائے گا۔ اب چل رہے ہیں یہ لوگ حنین کی طرف، اور دشمن پہلے حنین پہنچ چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے راستے میں ہی ترتیب بنا دی، جب قریب پہنچ گئے، جو ترتیب آپ عام طور پر بنواتے تھے، ترتیب لے کر آپ وہاں پر پہنچے۔ اب جیسے ہی آپ وادی کے اندر پہنچے، چونکہ پلان تو پہلے سے سیٹ تھا، کعب بن مالک کے لوگوں مالک بن عوف کے لوگوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا، کہیں سے تیر برسانا، کہیں سے پتھر برسانا، اور اس زور کا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے۔ شروعات میں مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے، چھوڑ چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 80 لوگ باقی بچے اور باقی سب ادھر ادھر ہو گئے۔ اس وقت میں اللہ کے نبی نے زبردست شجاعت کا مظاہرہ کیا، آگے بڑھ کر دشمنوں سے لڑے، ان کے تیروں کا جواب دیا۔ بعض صحابہ کرام جو آپ کے آس پاس تھے، جس میں حضرت عباس آپ کے چچا تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی قریب جا رہے تھے کہ ہم بار بار آپ کی اونٹنی کو پکڑ رہے تھے کہ آپ تھوڑا سلو ہو جائیں، پر آپ زبردست شجاعت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، دشمنوں کو کمزور کرتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ ایسے نہیں تھے کہ اپنے گھر کے اندر بیٹھیں، آپ وہ تھے کہ اگر لوگوں کو حکم دیتے تھے تو خود بھی پریشانی میں ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست شجاعت کے ساتھ، کم لوگوں کے ساتھ بھی دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ آپ نے عباس سے کہا، یعنی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور ان کی آواز بڑی تیز تھی، یعنی عباس بہت تیز بولتے تھے، آواز بہت تیز تھی۔ کہا ذرا آواز لگا کہ ایک ایک کو بلانا، تو سب سے پہلے آواز لگاؤ جھاڑ والوں کو۔ جھاڑ والے کون؟ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے وقت آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی۔ کہا پہلے ان کو بلانا، تو چلا کر بولتے ہیں، اے درخت والو، اے صلح حدیبیہ والو، کہاں ہو؟ آؤ، اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں۔ اب یہ آواز جیسے ہی سب نے سنی، ذرا کنٹرول میں آئے، سمجھ میں آیا، آواز پر بولے لبیک، ہم آ رہے ہیں۔ پھر کہا کہاں ہیں مہاجرین اور انصار؟ وہ بھی پلٹے اور بولے لبیک، ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ اور تاریخ نگاروں نے لکھا کہ جب حضرت عباس نے آواز دے دے کر لوگوں کو بلایا، اے درخت والو آؤ، اے صلح حدیبیہ والو آؤ،
اے مہاجر اور انصار آؤ. جب انہوں نے آوازیں دے دے کر بلایا تو سارے صحابہ کرام کو جیسے واپس ہوش آ گیا, دوڑے چلے آئے, لبیک بولتے چڑھے آئے. جن کے جانور پلٹے تو پلٹے اور نہیں پلٹے تو کود کے پیدل آ گئے, تلواریں ہاتھ میں لے کر آ گئے کہ اللہ کے نبی ہمیں بلا رہے ہیں. اب اللہ کے نبی نے جب صحابہ کرام کو پلٹتے ہوئے دیکھا, ان کو آ کر دوبارہ طاقت بناتے ہوئے دیکھا, اس کے بعد دشمن کمزور پڑنے لگا. دشمنوں نے بھاگنا شروع کر دیا, ان کے لوگوں کو قتل کیا گیا. تقریباً 70 لوگوں کو قتل کیا گیا, 70 لوگوں کو تقریباً قتل کیا گیا. اور یہ لوگ بھاگ کر 3 جگہوں پر چلے گئے تھے. 3 جگہوں پر یہ لوگ بھاگے تھے, طائف, نخلا اور اوتاس. یعنی جو دشمن تھے, جب مسلمان مضبوط ہو گئے, جم گئے, طاقت میں قوت میں آ گئے, تو یہ لوگ بھاگ کر 3 جگہوں پر چھپ گئے جا کر, طائف, نخلا اور اوتاس. اللہ رب العالمین نے سارے معاملے کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 25 اور 26 کے اندر کیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مسلمانوں کی اس کمزوری کا کہ جب ان لوگوں نے اپنے آپ پر ذرا زیادہ بھروسہ کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, کہ جب یوم حنین کو یاد کرو کہ جب تمہیں اپنی طاقت پر ذرا زیادہ بھروسہ ہو رہا تھا پر تمہیں طاقت کا زیادتی کا کوئی فائدہ نہیں ملا, زمین تم پر تنگ ہو گئی اور تم پلٹ کر بھاگنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر سکون نازل کیا اور اپنے نبی پر اور مومنوں پر اور اپنے لشکر کو نازل کیا, اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. یعنی اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے کہ انسان اپنی طاقت پر, اپنی قوت پر, اپنی زیادتی پر نہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرے. یہاں پر صحابہ کرام کو یہ درس دے کر ہر وقت اللہ کے نبی کے ماننے والے, ہر وقت قرآن و حدیث کے ماننے والے, ہر وقت دین پر جمنے والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم بھی, جب صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی تم طاقت, قوت اور کثرت پر بھروسہ مت کرو, اللہ پر بھروسہ کرو. مدد کرنے والا اللہ, طاقت والا اللہ اور قوت والا اللہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کو دیکھا, صحابہ کرام کو پلٹتے ہوئے دیکھا, تو مٹھی کے اندر ذرا سی ریت لی اور اسے پھینکا کفار کی طرف. سارے لوگ جتنے لڑنے آئے تھے کفار میں, ہر ایک کی آنکھ میں اس میں سے ایک ایک کنکر گیا. اس کے بعد باقاعدہ غزوہ ہوتا ہے اور ان کے پیر اکھڑ جاتے ہیں. یہ لوگ بھاگ کر طائف, نخلا اور اوتاس کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, اونٹوں کو چھوڑ دیا, بکریوں کو چھوڑ دیا, درہم چھوڑ دیے, سب چھوڑ کر یہ لوگ 3 طرف بھاگنے لگے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس کی طرف ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. یہ گئے اور وہاں پر قتال کر کے ان لوگوں کو ختم کر دیا. دوسرا, اوتاس کی طرف کچھ صحابہ کرام کو بھیجا, انہوں نے وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہیں قتل کر دیا. پر وہاں پر تھوڑے تھوڑے لوگ گئے تھے. کفار کے زیادہ تر لوگ جو اس غزوے کے اندر یعنی ڈر گئے تھے, گھبرا گئے تھے, وہ بھاگ کر سب کے سب طائف چلے گئے تھے. طائف کے اندر حوازن ثقیف کی بڑی تعداد چلی گئی تھی اور ان لوگوں نے اس کو اپنا مسکن اور اپنا گڑھ بنا لیا تھا. زیادہ تر لوگ طائف کی طرف چلے گئے تھے. اپنے پیچھے جو انہوں نے مال غنیمت چھوڑا تھا, اب اس کو لکھ لیں, تقریباً 6000 غلام اور لونڈیاں ملی. 6000 کے قریب, یعنی اپنے جو ساتھ لائے تھے مرد بھی پکڑے گئے, عورتیں بھی پکڑی گئیں. تقریباً 6000 غلام اور لونڈی, 24,000 اونٹ, 40,000 بکریاں, اور تقریباً 1,60,000 درہم. اب دیکھیں مال غنیمت کا انبار, اور یہ اپنے پیچھے کتنی بڑی تعداد مطلب لے کر آیا تھا. جو کچھ تھا سارے قبیلوں کا سب کچھ لے کر آ گیا تھا. یہ ساری چیزیں چھوڑی اور بھاگنا شروع کر دیا.
کوئی اوتاز بھاگ رہا ہے، کوئی نخلا بھاگ رہا ہے اور کوئی طائف بھاگ رہا ہے، اور سب سے زیادہ لوگوں کی تعداد جو بھاگی تھی وہ طائف کی طرف بھاگی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا مال غنیمت جعرانہ نام کی جگہ پر جمع کروایا۔ جعرانہ نام کی جگہ پر یہ سارا مال غنیمت جمع کروایا، اس پر ایک صحابی کو ذمہ دار بنایا اور خود نکل گئے طائف کی طرف غزوہ کرنے کے لیے، کیونکہ اب ان کو کمزور کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا، نہیں تو کل چل کر یہ پھر سازش کرتے، پھر حملہ کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اپنے سارے مال غنیمت کو جعرانہ کے اندر ایک جگہ تھی، جعرانہ نام کی ایک جگہ تھی، وہاں پر جمع کیا، اور مسعود بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ذمہ دار بنایا کہ تم یہ دھیان رکھنا مال غنیمت کا۔ مسعود بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار بنایا کہ تم مال غنیمت کا خیال رکھنا، اور اب خود نکل گئے طائف کی طرف۔ یعنی یہ سارا معاملہ میں نے دونوں غزوے ایک ساتھ ذکر کیے کیونکہ غزوہ حنین کا ہی ایک ٹکڑا غزوہ طائف ہے، ساتھ میں لگے ہوئے تھے۔ تو مسعود بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ذمہ دار بنایا، تم جعرانہ کے مقام پر یہیں رکو، سنبھالو، اور میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ آپ طائف کی طرف آگے بڑھے۔ اب طائف جو ہے وہ پہاڑیوں کے اوپر بسا ہوا تھا، میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، اور وہاں پر باقاعدہ بہت بڑا قلعہ بنا ہوا تھا۔ یہ سارے لوگ قلعے کے اندر چلے گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے۔ 40 دن تک تقریباً ان کا حصار کیا گیا، محاصرہ کیا گیا، تقریباً 40 دن تک ان کا محاصرہ کیا گیا۔ کئی مرتبہ کوششیں کی گئی پر مسلمان اس قلعے کو فتح نہ کر پائے، یہاں تک کہ 12 مسلمان اس کے اندر شہید بھی ہو گئے جب انہوں نے اوپر سے تیر اندازی کی، پتھر مارے پہاڑ کے اوپر سے یا اپنے قلعے کے اوپر سے، تو اس کے اندر 12 مسلمان شہید بھی ہو گئے۔ حالانکہ اس جنگ کے اندر بھی، اس غزوے کے اندر بھی منجنیق کا بھی استعمال ہوا کہ دیواریں گرانے کی بھی کوشش کی گئی، صحابہ کرام کچھ اندر بھی گئے پر جیت نہ پائے، اور بدلے میں 12 مسلمان شہید بھی ہو گئے۔ جب معاملات اور حالات آپ نے یہ دیکھے تو آپ نے ایک صحابی جن کا نام تھا نوفل بن معاویہ، نوفل بن معاویہ، نوفل یا نوفل دونوں لوگ بولتے ہیں ان کو، آپ نوفل لکھیں، نوفل بن معاویہ سے مشورہ کیا، کہا میرے ساتھی بتاؤ اپنے کو کیا کرنا چاہیے، اب یہ جنگ تو اپن جیت نہیں پا رہے ہیں، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، اندر بھی چلے گئے ہیں، کیا کرنا چاہیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ طائف کے لوگ قلعے کے اندر چلے گئے، حوازن اور ثقیف والے، اور تقریباً 1 سال کا ان لوگوں کے پاس سامان تھا کہ اگر 1 سال تک بھی اللہ کے نبی محاصرہ کرتے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں آتی، اتنا کھانا اتنا اناج ان لوگوں نے اندر جمع کر لیا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالات کو دیکھا کہ ان کا حصار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اپن ان کو اندر سے نکال نہیں پائیں گے باہر، تو آپ نے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا نوفل بن معاویہ، ان سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس جگہ کے زیادہ ماہر تھے، جاننے والے تھے۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب اپنے گھر کے اندر ہیں، اگر آپ یہاں کھڑے رہیں گے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، پر اتنا یقین رکھیے کہ اگر آپ اب یہاں سے چلے بھی گئے نا تو ان کی اب طاقت اور اوقات نہیں کہ وہ آپ پر حملہ کر سکیں، یعنی یہ ٹوٹ چکے ہیں۔ اگر آپ یہاں رکیں گے تو یہ اپنے گھروں کے اندر انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی اب طاقت اور اوقات نہیں ہے کہ آپ پر حملہ کر سکے، ٹوٹ چکے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے وہاں سے جانے کو بہتر سمجھا کہ چلیے اب یہاں سے چلا جائے، مطلب بنا جنگ کے، جنگ جیتے نہیں ہے، دشمن اپنے گھر کے اندر ہے، یہ لوگ باہر ہیں، اور آپ نے اعلان کروا دیا کہ چلو اب ہم لوگ کل چلیں گے، مطلب کل ہم لوگوں کو نکلنا ہے، واپس جائیں گے اب ہم مکہ کی طرف، کیونکہ مکہ سے آئے تھے، مکہ واپس جانا تھا۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو صحابہ کرام کو ذرا ایک ہوتا ہے نا اندر جوش ہوتا ہے،
ارے بنا لڑے چلے جائیں گے، ابھی تو جیتے نہیں اور چلے جائیں گے، ابھی تو جنگ ہی نہیں ہوئی، ابھی تو یہ لوگ اندر ہیں، کیسے کیسے چلے جائیں گے؟ صحابہ کرام کو ذرا وہ لگا تو اللہ کے نبی نے بولا ٹھیک ہے کل ہم جنگ کریں گے، یعنی جانا کینسل، کل ہم جنگ کریں گے۔ صبح پھر آپ نے جنگ کے لیے بھیجا، پھر کچھ صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، کیونکہ وہاں پاسبل ہی نہیں تھا اندر جانا، چوٹیں لگی صحابہ کرام کو، عفواً شہید نہیں کیے گئے تھے، چوٹیں لگی تھی، دوسرے دن کے اندر شہادت نہیں ہوئی تھی، صرف چوٹ لگی تھی۔ کچھ صحابہ کرام کو اوپر سے جب پتھر اور تیر آئے پھر چوٹ لگ گئی، جو جوش میں تھے ذرا زیادہ۔ اب ان کی حالت جب آپ نے دیکھی تو آپ نے پھر اعلان کیا کہ اب ہم کل مکہ کی طرف چلیں گے، اور آپ ذرا مسکرانے لگے، یعنی آپ نے ان کی رائے کی بھی قدر کی کہ ان کے جوش کو ایک دم ختم کرنا یا ان کو اتنی جوش میں بات کر رہے ہیں ایک دم ریجیکٹ کر دینا مناسب نہیں ہے، تو آپ نے ان کی بات کو بھی سن لیا، چلو ٹھیک ہے لڑنا ہے کل اور لڑیں گے۔ پر جب انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب کچھ معاملہ تو ہو نہیں رہا ہے تو اللہ کے نبی نے بولا اب ٹھیک ہے اب کل مکہ کی طرف چلیں گے۔ اب جب کل مکہ کے لیے لوگ نکلے تو وہ سارے صحابہ کرام راستے میں اللہ سے بھی توبہ کر رہے تھے اور اللہ کے نبی سے بھی معافی مانگ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کی بات کو مان لینا چاہیے تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل کر طائف کے قریب ایک میقات جو بعد میں بنی تھی اس کا نام تھا جعرانہ، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جہاں آپ نے مال غنیمت جمع کروایا تھا۔ واپس اس جگہ پر آئے جہاں آپ نے مال غنیمت چھوڑا تھا، مال غنیمت کے پاس آئے، اب آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ تو تقسیم کرتے وقت آپ کیا کرتے ہیں کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا مکہ کے اندر، جیسے جو ان کے سردار تھے ابو سفیان، حکیم بن حزام، صفوان بن امیہ، یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی مکہ والے، جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے ابو سفیان، حکیم بن حزام، صفوان بن امیہ، آپ نے مال غنیمت میں ذرا ان لوگوں کو تھوڑا زیادہ دینا شروع کر دیا، جو نئے نئے آئے تھے ابھی، پرانوں کو کم دیا اور نئےوں کو زیادہ دیا۔ اب اس کے پیچھے آپ کا ایک لاجک تھا کہ نئے نئے آئے ہیں، اگر انہیں شروعات کے اندر ہی مال غنیمت دیا جائے گا تو ان کا دل اور مضبوط ہو جائے گا کہ نہیں نہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے، ظلم نہیں ہوتا ہے، اسلام تو نئے لوگوں کی زیادہ عزت کرتا ہے۔ آپ کا ایک مقصد تھا اور اس کا فائدہ بھی ملا کہ قبیلے والا آپ کے پاس آیا، کہا مجھے مال دے دیجئے، آپ نے کہا اتنی ساری بکریاں ساری لے جا۔ وہ قبیلے گیا اور بولا کہ ارے چلو مسلمان ہو جاؤ، وہ نبی تو اتنا دیتے ہیں کہ سوچتے بھی نہیں کہ میرے پاس ختم ہو جائے گا، پورا قبیلہ ایک ساتھ مسلمان ہو گیا۔ یعنی اس عمل کی وجہ سے کئی قبیلے جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پر یہاں پر ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، اب مال غنیمت جب بانٹا جا رہا ہے اور زیادہ نئے لوگوں کو دیا جا رہا ہے اور پرانے یعنی انصاری صحابہ کرام کو ذرا کم دیا جا رہا ہے، قریش کو مل گیا، مکہ والوں کو مل گیا، مدینہ والوں کو ذرا کم ملا، تو تھوڑا سا ہوتا نا کہ انسان کے دل میں مدینہ والوں کو ذرا برا لگ گیا۔ ان کے ذمہ دار سعد بن عبادہ آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انصاریوں کو تھوڑا برا لگ گیا ہے۔ کہا کیا برا لگ گیا ہے؟ کہا آپ نے جب مال غنیمت بانٹا نا تو اس میں زیادہ قریش والوں کو دے دیا تو ان کو ذرا برا لگ رہا ہے کہ ہم کو تو دیا نہیں، ان کو زیادہ دے دیا ہے۔ انسان کی فطرت میں ہوتا نا برا لگ جاتا ہے، اٹینشن اگر ذرا کم ہو جائے، کوئی پرانا آپ کا تعلقات والا ہے، آپ نئے کو اٹینشن زیادہ دے دیں، آپ یہ سوچتے ہیں نیا نیا ہے ابھی جھوڑ رہا ہے اس سے وقت زیادہ دینا ہے، تو پرانوں کو ذرا برا لگ جاتا ہے نا، بہت برا لگ جاتا ہے، ہمیں تو اٹینشن نہیں مل رہا ہے، ہم پر تو دھیان نہیں دیا جا رہا ہے، ہماری تو سنی نہیں جا رہی ہے۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہو گیا۔ سعد بن عبادہ آئے، اللہ کے نبی کو بتایا کہ معاملہ تو ایسا ایسا ہو گیا ہے، ذرا برا لگ گیا ہے۔ صحابہ کرام کو کہا سب کو جمع کرو، سارے انصاریوں کو بلاؤ، سارے انصاریوں کو بلایا۔ اب آپ ان سے ایک بات کہہ رہے ہیں، پہلے آپ نے اللہ کی تعریف کی، درود سلام جو پڑھتے تھے آپ وہ پڑھا، اور اس کے بعد کہا اے انصاریوں بتاؤ مجھے ایسی ایسی بات پتا چلی ہے کہ جو میں نے مال بانٹا تم کو برا لگ گیا ہے، تو یہ بتاؤ کہ ایسا نہیں تھا کہ تم ضلالت پر تھے، اللہ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دے دی، تم غریب تھے اللہ نے میری وجہ سے تمہیں مال دے دیا، اور تم دشمن تھے اللہ نے میری وجہ سے تمہیں دوست بنا دیا۔ تین بات کہی، تم ضلالت پر تھے اللہ نے میری وجہ سے ہدایت دے دی، تم غریب تھے اللہ نے میری وجہ سے مال دے دیا،
اور تم دشمن تھے، میری وجہ سے آپس میں دوست بن گئے. 3 باتیں ان کو یاد دلائی، 3 چیزیں ان کو یاد دلائی. ضلالت سے ہدایت، غریبی سے امیری، اور دشمنی سے دوستی. اسلام کی وجہ سے ہوئی، میری وجہ سے ہوئی. صحابہ کرام خاموش، کوئی رپلائی نہیں کر رہے ہیں. اب کیا اللہ کے نبی کے سامنے رپلائی ہوگا؟ ان سے طاقت ہی نہیں تھی اتنا بولنے کی، کیسے رپلائی کریں؟ اللہ کے نبی خود ہی بول رہے ہیں، جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ جواب دو نا. تو کہا اللہ کے نبی کس چیز کا جواب دیں ہم آپ کو؟ سب کچھ مطلب آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام دیا، اب کیا جواب دیں ہم آپ کو؟ کہا نہیں، تمہیں جواب دینا چاہیے. ارے تمہارے دل میں بھی تو بات ہوگی نا، کچھ جواب دینا چاہیے نا تمہیں. چلو تم نہیں بول رہے ہو نا، میں بولتا ہوں کہ تم مجھے یہ بول سکتے ہو کہ تمہیں تو مکہ والوں نے جھٹلا دیا تھا، ہم نے تمہیں سچا مانا. تمہیں مکہ والوں نے ذلیل کیا تھا، ہم نے تمہیں عزت دی. اور تم پریشانی میں تھے، ہم نے تمہارا سپورٹ کیا. تم غربت کے اندر تھے، ہم نے تمہیں مال دیا. یعنی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کا دل بھی توڑ نہیں رہے، مطلب اس کو بھی بول رہے ہیں کیا تو بول سکتا ہے بھائی، تو جواب دینا، جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ جیسے میں نے بولا تو بھی بول سکتا ہے کہ تم کو مکہ والوں نے جھٹلایا، ہم نے سچا بولا تھا. تم کو مکہ والوں نے ذلیل کیا، ہم نے عزت دی تھی. تم کو مکہ والوں نے بھگا دیا، ہم نے سپورٹ کیا تھا. اور تم غریب آئے تھے، ہم نے مال دیا تھا. 4 باتیں اللہ کے نبی نے بولا، تم بھی بول سکتے تھے. اب دیکھیے وہ لوگ نہیں بول رہے ہیں تو اللہ کے نبی خود ہی بول رہے ہیں. ان کی طرف کا بھی بول دیا، پہلے تو اپنی طرف کا بول دیا کہ میں نے ایسا ایسا کیا، اب جواب دو. جواب نہیں دیا، کہا جواب دو نا، کہا نہیں دے رہے. کہا پھر تم بولو نا، ایسا تم کو بولنا چاہیے نا کہ اللہ کے نبی آپ ایسا بول رہے ہو، ہم نے کیا کم کیا آپ کے لیے؟ کیا ہم نے اتنا کیا؟ وہ سب کدھر گیا؟ اپنے یہاں جیسے لوگ چپ بیٹھیں گے کیا؟ اپن لوگ ہوں اس جگہ تو چپ بیٹھیں گے؟ اپن تو سارے احسان جتنے بھی سارے گنا ڈالیں گے. میں نے تو تیرے لیے یہ کیا، وہ کیا، یہ کرتی وہ کرتی، تیرے کو یاد نہیں رہتا، میرے کو امپورٹنس نہیں دیتی، میرے کو عزت نہیں دیتی، کتنا کرتی میں تیرے لیے، کتنا کرتا میں تیرے لیے، سارا یاد دلا دیں گے. جو نہیں بھی کیا وہ بھی یاد دلا دیں گے. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کچھ بولے نہیں. تو خود اللہ کے نبی نے ہی بول دیا کہ دیکھو تم ایسا ایسا بول سکتے تھے کہ ارے تم تو مکہ سے آئے تھے، کتنے پریشان تھے، جھٹلا رہے تھے، ہم نے تم کو سچا بولا، بے عزت کیا، ہم نے تمہیں عزت دی، بھگایا، ہم نے پناہ دی، اور ہم نے تو مال سے تمہاری مدد کی. اس کے بعد تم ہم کو مال نہیں دے رہے ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب ان کی اپنی دونوں بات کر لی تو اب کیا بول رہے ہیں؟ سنو انصاریوں، یہ سب جو میں نے کیا ہے نا، اس کے پیچھے ایک وجہ تھی. ابھی یہ لوگ نئے نئے اسلام کے اندر آئے ہیں، ذرا ان کو عزت اور مال مل جائے گا نا تو یہ اور مضبوط ہو جائیں گے. اور اپن اگر ان کو مال دیں گے نا تو اس کی وجہ سے ان کے پورے پورے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے. اور ایک بات سنو، اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہی تھی انصاریوں کی فضیلت کے لیے، واقعی اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے انصاریوں سنو، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ لوگ بکریاں، اونٹ اور چاندی لے کر جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے کر جاؤ؟ اللہ اکبر. یعنی مال غنیمت میں لوگوں کو تو اونٹ مل رہے ہیں، بکری مل رہی ہے، چاندی مل رہی ہے، ارے تم خوش نصیب ہو، تمہیں اللہ کے نبی مل رہے ہیں، وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہیں. اور کہا اللہ کی قسم اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں تمنا کرتا کاش اللہ نے مجھے مدینہ میں انصاری پیدا کیا ہوتا. اللہ اکبر. یہ انصار کی فضیلت تھی کہ وہ مال دولت لے کر جا رہے ہیں اور تم اللہ کے نبی کو لے کر جا رہے ہو. اور لوگوں سنو، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں یہ تمنا کرتا کہ اللہ مجھے انصاری بنا دے. اور لوگوں سنو، جب بھی انصار کسی راستے پر چلیں گے اللہ کے نبی ان کے ساتھ اس راستے پر چلیں گے. اے اللہ تو انصار پر رحم کر، اے اللہ انصار کے بچوں پر رحم کر، اے اللہ ان کے بچوں کے بچوں پر رحم کر. کتنی ساری دعائیں دے دی کہ وہ لوگ جا رہے ہیں مال لے کر، تم جا رہے ہو اللہ کے نبی کو لے کر. اللہ کی قسم مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے. اللہ کی قسم تم جس راستے پر چلو گے محمد الرسول اللہ اسی راستے پر چلیں گے. اور دعا کر رہے ہیں اے اللہ انصاریوں پر رحم کر، ان کی اولادوں پر رحم کر، ان کی اولادوں کی اولادوں پر رحم کر. خوب روئے انصاری صحابہ کرام اور کہا ہم راضی ہو گئے اللہ کے نبی کی تقسیم سے کہ آپ نے جو مال تقسیم کیا ہے آپ سے اچھی کوئی تقسیم کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. اب جب یہ سارا معاملہ ہوا، مال غنیمت کی تقسیم ہو گئی، ادھر سے وہ لوگ جو طائف کے قلعے کے اندر چھپے ہوئے تھے نا،
ان کے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اسلام کی محبت ڈال دی اور وہ سارے آپ کے پاس آ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اسی جعرانہ کے مقام پر. یہ اللہ کے نبی کا پلان تھا. بظاہر لگ رہا تھا جنگ ادھوری چھوڑ دی، پر آپ کے دماغ میں پلان تھا کہ یہاں سے میرا جانا بھی جیت ہوگا. اب آپ جعرانہ کے مقام پر ابھی مال غنیمت ہی تقسیم کر رہے ہیں اور ادھر حوازن قبیلے کے لوگ آ کر مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا انہوں نے آ کر، حوازن والوں نے، اور آ کر کہا اللہ کے نبی اب ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ابھی ہمارے بیوی بچے جو سب غلام بنا لیے گئے ہیں نا انہیں آزاد کر دیجئے. سب کو بانٹ دیا آپ نے، تو غلام بن گئے ہمارے بچے، آپ ایسا کیجئے نا ان کو آزاد کر دیجئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اب یہ میرا حق نہیں ہے، میں بانٹ چکا ہوں، اب جب تک لوگ اپنی مرضی سے نہ دیں میں کچھ نہیں کر سکتا. پر ایسا کرو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں ظہر کی نماز، اور اس کے بعد تم ایک اعلان کرنا کہ ہم اللہ کے نبی کو بیچ میں وسیلہ بنا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بیچ میں ذریعہ بنا رہے ہیں، اور مومنوں تم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ تم ہمارے لوگوں کو آزاد کر دو. تم ایسے کھڑے ہو کر بولنا نماز کے بعد کہ میں نماز پڑھاؤں گا، نماز کے بعد تم کھڑے ہو نا اور کھڑے ہو کر بولنا کہ اللہ کے نبی کو ہم بیچ میں سفارشی بنا رہے ہیں، مومنوں ایسا کرو کہ ہمارے بیوی بچوں کو آزاد کر دو. اب یہی معاملہ اللہ کے نبی کے سامنے ہوا. آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حوازن والے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگوں ہم اللہ کے نبی کو بیچ میں رکھتے ہیں، انہیں بیچ میں لے کر آتے ہیں، تم ایسا کرو کہ ہمارے بیوی بچے جو قید کیے گئے ہیں ان سب کو آزاد کر دو. سب سے پہلے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، میرے اور میرے خاندان بنی عبد المطلب کے پاس جتنے بھی غلام ہیں میں نے سب کو آزاد کر دیا. اب دیکھو پلان سیٹ کیا تھا، ڈائریکٹ نہیں بولا کہ بولوں گا تو برا نہیں لگ جائے گا ان لوگوں کو، باقاعدہ طریقے سے بات کی. سب سے پہلے کھڑے ہو کر خود اللہ کے نبی نے بولا سنو، میں اور عبد المطلب یعنی میرے خاندان کے اندر جتنے بھی غلام لونڈی ہمارے حصے میں آئے ہیں میں نے سب کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. آپ کھڑے ہوئے، آپ کے بعد انصار اور مہاجرین کھڑے ہوئے، کہا جو اللہ کے نبی کا ہے وہ ہمارا ہے. آپ نے آزاد کر دیا تو ہم انصاری اور مہاجروں نے بھی سارے لوگوں کو آزاد کر دیا. پھر کچھ صحابہ کرام جو الگ الگ قبیلوں کے ذمہ دار تھے ایک ایک کر کے وہ بھی کھڑے ہوئے کہ کہا جب اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا، مہاجرین اور انصار نے آزاد کر دیا، میں ان کے نام نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ ان ڈیٹیل کی آپ کو ضرورت نہیں ورنہ سب صحابہ کرام کے نام بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اللہ کے نبی نے کر دیا، بنو عبد المطلب نے کر دیا، انصار اور مہاجرین نے کر دیا، تو ہم سب نے بھی آپ کے بیوی بچے جو بھی ہمارے پاس پکڑ میں آئے تھے سب کو آزاد کر دیا، سب کو چھوڑ دیا، سب کو آپ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. سب نے ان غلاموں کو آزاد کر دیا، صرف مال غنیمت نے جو مال ملا تھا وہ اپنے پاس رکھا اور سارے لوگوں کو آزاد کر دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جعرانہ کے مقام پر آپ نے احرام باندھا اور وہاں سے مکہ جا کر آپ نے عمرہ کیا. جعرانہ کے مقام سے آپ نے احرام باندھا، وہاں سے گئے مکہ کی طرف اور وہاں جا کر آپ نے عمرہ ادا کیا، عمرے کا عمل کیا، اور اس کے ذریعے سے یہ غزوہ حنین اور غزوہ طائف آپ کے سامنے مکمل ہوا کہ جس میں حوازن، ثقیف اور یہ بڑے بڑے قبیلے جو مسلمانوں کے دشمن تھے، اللہ رب العالمین نے ان سب کو بھی اسلامی حکومت کے اندر داخل کر دیا. وہ سب مسلمان ہو گئے، اسلام کی طاقت اور قوت کو مان گئے، اور اب تقریباً پورے عرب کے اندر اللہ رب العالمین نے اسلام کی حکومت کو عام کر دیا. یہ تھا ہمارا 30واں درس. اس کے بعد میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا ان عاملوں کا جن کو اللہ کے نبی نے الگ الگ علاقوں میں بھیجا تھا، اور اس کے بعد ایک غزوہ جو آخری بچا ہوا ہے وہ ہے غزوہ تبوک. اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.